امور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران سرکار دو عالم، عاشقان سرور کائنات، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، پس میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرے لیے شکر کرو، کافر نہ ہو جائے۔ بڑی سادہ سی بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، جہاں جہاں تشریف فرمائیں، یہ جو حکم ہے یہ کسی مسلک کو نہیں ہے، یہ کسی فرقے کو نہیں ہے، یہ حکم کسی گروہ کو نہیں ہے، مالک سب کو حکم دے رہے ہیں، فَاذْكُرُونِی، پس میرا ذکر کرو، اذکرکم، اور جو بھی میرا ذکر کرے، اذکرکم، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندے کا ذکر کرنے کا انداز اپنا ہے، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو پھر جس کا ذکر کرتا ہے اسے ذکر بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ چونکہ مسلک فرقہ یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے فرقہ، میری طرف دیکھیے، ایک طرف دیکھیں، مجلس میں اور کیا کیمرہ دیکھیں گے یا ایک دوسرے کو دیکھیں، یہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، انبیاء نے بھی نہیں بنائے، اور ختم الانبیاء نے بھی نہیں بنائے، مولا علی نے بھی نہیں بنائے، مولا علی کے بعد آنے والے ائمہ نے بھی نہیں بنائے۔ مخلوق میں فرقے نہ اللہ بناتا ہے، نہ نبی بناتے ہیں، نہ امام بناتے ہیں، لوگوں میں فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ فرقہ لفظ ہی اچھا نہیں ہے، فرقہ لفظ ہی اچھا نہیں ہے، یہ افتراق سے ہے، یہ جدا ہونے سے، جب کوئی کسی سے جدا ہو جائے تو الگ فرقہ بنا۔ اور پھر ایک حدیث مشہور کر دی گئی اور مولویوں نے تو اس پہ زور ہی بڑھا دی گئی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی کدھر جائے گا؟ امت مصطفیٰ کی فرقے 73 72 جہنمی، ایک جنتی۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ امت مصطفیٰ کی ہو اور پھر جہنم چلے جائے۔ امت بھی رحمت للعالمین کی اور جائے بھی جہنم میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضعیف حدیث ہے، کھڑی ہوئی کہ 73 فرقے بن جائیں۔ کیا رسول چاہتے تھے میری امت کے فرقے بن جائیں؟ رسول نے ایک ہی طریقے سے وضو کیا ہے، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی جائے، ایک ہی طریقے سے روزہ رکھا۔ یہ نہیں کہ کسی کو 10 منٹ پہلے بتایا، کسی کو 10 منٹ بعد میں بتایا، کسی کو ہاتھ باندھ کے سکھا دی، کسی کو ہاتھ کھول کے سکھا دی، کسی کو الٹے ہاتھ دھو کے دکھائے، کسی کو سیدھے دھو کے دکھائے۔ ایک ہی طریقے سے مصطفیٰ نے وضو کیا، ایک ہی طریقے سے روزہ افطار کیا، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی، ایک ہی طریقے سے زکوٰۃ دی، ایک ہی طریقے سے خمس دیا، ایک ہی طریقے سے جہاد کیا۔ تو پھر فرقے مصطفیٰ نے تو نہیں بنائے، فرقے تو لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مصطفیٰ کی امت جہنم نہیں جاتی، بس امت کو پہچاننا پڑے گا کہ امت کون کون ہے۔ ہر بندہ امت میں شامل نہیں ہے، امت کے معنی ہے گروہ، یعنی مصطفیٰ کا گروہ۔ مصطفیٰ کا گروہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور امت مصطفیٰ کا فیصلہ کربلا میں ہو گیا تھا۔ جو محمد کے بیٹے کے ساتھ تھے وہ امت تھے، جو مخالف تھے وہ نہیں تھے۔
آپ سلامت ہیں آپ کی زندگی جو مصطفیٰ کے بیٹے کے ساتھ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے مصطفیٰ کا؟ رسول کا بیٹا ہے. ویسے تو اللہ نے رسول کو بیٹے دیے اور پھر وہ بیٹے واپس چلے گئے. توجہ فرمائیے گا اور فکرہ سنیں. ایک فکرہ میں آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے بیٹی دی. اللہ رسول کی مرضی کے خلاف نہ رسول کو کچھ دیتا ہے نہ رسول سے کچھ لیتا ہے. بیٹے دیے بھی رسول کی مرضی سے, لیے بھی رسول کی مرضی سے, پھر بیٹی بھی رسول کی مرضی سے دی. تو پھر مجھے یہ فکرہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ بیٹے واپس لے کر اللہ جو بیٹی مصطفیٰ کو دے اسے زہرا کہے. وہ بیٹی مصطفیٰ کو دی, پھر اس بیٹی کے بیٹے ہوئے. حسنین اس بیٹی کے بیٹے. غور طلب بات ہے. اجازت دیں ندیم بھائی میں ایک بات سنا دوں بیٹے بیٹے کہ عقیدت مند کیسے کیسے ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی آج بھی زیادہ. میں رسول نگر کا رہنے والوں اور ہمارا شہر وزیر آباد کا قصبہ ہے. میں کالج میں پڑھتا تھا تو بستے میں تو پولیس والے بھی سن رہے ہیں محسوس نہ وہ فرمائے تو میں کہہ دوں گا. ایک تھانے دار صاحب سے تو وہ ریٹائر ہو گئے. جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے نیکی کی ایک گاؤں آتا تھا رستے میں جعفر مدرہ ہٹ. تو وہ لوگ دھوپ میں گرمی میں وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے نیکی کی, انہوں نے رستے پہ نلکا لگا کہ بندے یہاں سے گزرتے ہیں. نلکے کے ساتھ ایک گلاس بھی تھا, اس کے ساتھ ایک زنجیر بھی تھی. یہی ہماری ایمانداری ہے. ایک گلاس کو بھی زنجیر بندی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ تھی, وہ بندے گزرتے تھے پانی پی لیتے تھے وہاں سے. ایک مسافر وہاں سے گزرا تو اس کے یہاں درد تھی, گیس شیس بھی ہو جائے. وہ سمجھ رہا تھا درد گردے. میں عقیدت مندوں کی بات کرتا ہوں. اس نے اس نلکے سے پانی پیا تو وہ پانی چونکہ دریا کے کنارے کا نلکا تھا تو فلٹر ہو کے پانی آ رہا تھا, بڑا صاف پانی تھا. پانی پیا تو وہ گیس شیس ختم ہو گئی تو اس نے فوراً دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا مجھے گردے کا درد تھا, میں نے اس نلکے سے پانی پیا اور مجھے شفا ملی. تو پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں اتنی لمبے قطاریں ہوتی تھیں کہ موقع نہیں ملتا تھا ایک بوتل پانی بھرنے کا. چھوٹی بوتل وہ پھر دانے تھانے دار صاحب 10 روپے میں بیچتے تھے. یہ 1987 کی بات ہے. تو عقیدت مند نلکے کو بھی مل گئے تھے, پتہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو وہ جو عاقب تھا نا وہ اپنے عقیدت مندوں میں بیٹھا تھا. بڑے عقیدت مند اس کے سامنے بیٹھا. خط ملا سرکار, اس نے خط پڑھا. خط پڑھ کے کہنے لگا جنہوں نے خط بھیجا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور بتایا جناب عیسیٰ نے بھی کہا کسی کو آنا ہے. تو آپ نے کچھ مخصوص لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کی ہے وہ کیسے ہیں. وہ گئے, جا کے مل کے آئے. جب واپس پلٹے تو پھر آگے وہاں اجتماع میں آئے تو پیچھے بیٹھ گئے. ایسے نہیں ہوتا تھا ہر جگہ کہ جڑا بندہ پچھوں آئے اور کے بیٹھ جائے. وہ پیچھے آئے تو پیچھے بیٹھ گئے. اس نے انہیں آگے بلایا, انہوں نے کہا آگے آ جاؤ. وہ آگے آئے, انہوں نے کہا تمہیں کسی کام بھیجا تھا, گئے ہو یسرب جن کو ملنے گئے تو ان سے مل کے آئے ہو. اس نے کہا مل کے آئے. کیا سمجھے ہو جسے ملے؟ تو وہ بڑے متاثر ہو کے آئے تھے. وہ کہنے لگے جسے مل کے آئے بس اس کے بارے میں کیا بتائیں, نہ بندہ لگتا ہے نہ اللہ لگتا ہے. جی آپ سلامت. اس نے کہا کوئی اور بات بتاؤ, کوئی اور نشانی بتاؤ. انہوں نے کہا اور نشانی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. کیا آہستہ آہستہ بولتا ہے مگر بات دل تک اترتی ہے. جن بندوں کے ہاتھ ہی بندے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی انہیں کیا سنا. آہستہ بولتا ہے مگر بات
دل تک اتر. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں جانا ہے ملنا ان سے. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑا. تو بڑے امیر لوگ تھے, بڑی زمینیں تھیں ان کی, ریشمی لباس پہن کے, قیمتی موتیوں کے ہار پہن کے, سروں پہ تاج سجا کے وہ پہنچ گئے. جب پہنچے تو شام تو باہر رکے, رات باہر رکے, صبح مدینے میں داخل ہوئے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ بھی نکل آئے. انہوں نے بڑے قیمتی کپڑے دیکھے, یہ مہمان کہاں سے آئے, ان کے جوتے بڑے قیمتی ہیں, ان کے ہار بڑے قیمتی ہیں, ان کے لباس بڑے قیمتی ہیں. وہ آگے آگے جا رہے تھے, پیچھے پیچھے مسلمان غریب تھے, وہ دیکھ رہے تھے اتنے قیمتی لباس ہیں. آگے جانے والوں نے, عیسائیوں نے موڑ کے پیچھے آنے والے مسلمانوں سے پوچھا ہمیں آپ کے نبی سے ملنا, ان کا گھر کہاں ہے. تو ان مسلمانوں کے درمیان جناب ابو ذر کھڑے تھے, آواز دے کے کہنے لگے ان کا اپنا گھر کوئی نہیں, اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے. اچھا سن رہے ہیں, مطمئن ہو گیا, آپ بیدار ہیں. اپنا گھر کوئی نہیں, مل کے بولو جی, سارے بولو حیدری, اللہ کا گھر ہی ان کا. تیری دل میں چھپا دیا ہے, کفر کا بوجھ سر پہ اٹھا دیا ہے. مجھ سے نہ بات پوچھ میرے خدا سے, اس نبی کو بے مثال بنا دیا. پھر ساتھ جناب ابو ذر کہنے لگے تم نئے نئے آئے ہو کیا؟ بولو نئے نئے آئے ہو, بات کرتے ہوئے شرمانا نہ, ہچکچانا نہ. یہ بڑے خلق کے مالک ہیں. جس نے شیعوں سے رسول نہیں سنا وہ آج مجھے سن جائے. بڑے خلق کے مالک ہیں. آدم نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے. نوح کو انہی نے خلق عطا کیا. اب مرزا ندیم بندے چپ کر رہے ہیں نا ملک قاسم, تو پھر میرے آنے کا فائدہ نہیں. توجہ فرمائیے, آدم کا خلق انہی نے عطا ہے. نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے. اور موسیٰ انہی کے چھوٹے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گئے. موسیٰ انہی کے چھوٹے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گئے. یہ عیسائی نئے کپڑے پہن کے قیمتی لباس میں مسجد میں داخل ہوئے. جب مسجد میں داخل ہوئے سلام کیا, بادشاہ نے روکے, سلام کا جواب ہی نہیں. وہ دوسری طرف آئے, انہوں نے سمجھا سنا نہیں, مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں بات سننے نہ سننے والی نہیں, زمین پہ رینگنے والی چیونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کا مشکل کشا انہی کی گود میں پالا. وہ دوسری طرف آئے, پھر سلام کیا, سرکار نے پھر مخ پھیر لیا. انہوں نے کہا نہیں جواب دیتے تو نہ دیں, ہم واپس چلے جاتے ہیں, ہم تو آئے تھے ہدایت کے لیے. جب باہر نکلے توجہ تو باہر جناب سلمان ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سلام کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. جناب سلمان کہنے لگے چلو تمہیں سمجھ نہیں آئی, میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلتا ہوں. کیا بات ہے آپ کے سننے, میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلتا ہوں. فکرہ سنیے گا, پھر دل چاہے تو بولیے گا, نہ دل چاہے تو کسی اور کے ساتھ بول لیجئے گا. جناب سلمان ان عیسائیوں کو لے کے وہاں گئے جہاں تراب پہ بچھے ہوئے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب تاتو سرا کی رگوں میں چلتے ہوئے, پانی میں نہیں پیتے ہوئے, کیڑوں میں رزق بانٹ رہے تھے. سلام آگے اور آگے جناب سلمان نے کہا سرکار یہ نجران کے عیسائی ہیں, یہ بولو لنگر کیا تھوڑے بندے نے نعرہ حیدری, جنہیں لنگر کیتا ہاتھ کھڑا کرے, دوسرے نے فائدہ ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جی کیا ہوا ہے تو بولو. جی ہاں سلام. جناب سلمان کہنے لگے سرکار یہ نجران کے عیسائی ہیں, انہیں آپ سے کہا. پھر سن لو, یہ نجران کے عیسائی ہیں, بیٹے صاحب اٹھاؤ کے کرو, یہ نجران کے عیسائی ہیں, انہیں آپ سے یہ سارے یہ نجران کے عیسائی ہیں, انہیں آپ سے کام ہے. فکرہ اگلا سننے کے بعد دیکھوں گا چپ کون کرتا ہے. جب سلمان نے کہا نا یہ نجران کے عیسائی ہیں, انہیں آپ سے کام ہے, علی مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان عیسائیوں سے کہو کام بتائیں عیسیٰ کے بھی, تو میں ہی کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کام نہیں, ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں. تو کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس ایک شکوہ کرنی ہے, ایک شکایت کرنی ہے.
سرکار نے فرمایا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا کہ شکایت یہ ہے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کے بڑے بھائی سے ملنے گئے تھے، ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ سرکار نے نظریں اٹھائیں اور فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ تم نے سلام کو سلام کیا؟ اترے ٹوپی لگا سے ایک پٹھی پائی ہے تو مجلس سے ہم نے انہیں سلام کیا، سلام کو سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم خود گئے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سرکار نے نظریں اٹھائیں، وہ بڑے لباس قیمتی انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ہار تھے، جواہرات تھے، بیٹے میں نے سمجھانے ہمیں۔ سرکار نے سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ تم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ علی فرماتے ہیں یہ پہن کے گئے تھے؟ بہت اچھا، یہی پہن کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی اس سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں۔ اب جو بچہ بھی نہیں بولا نا ملک قاسم، وہ بھی اگلے فکر رکھو گے، اس سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور کیا ہم پہنے؟ سرکار نے فرمایا تم ہمیں کپڑے دکھانے آئے، تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں؟ شاباش، جی سلام مل کے بولو حیدری، ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ واپس پلٹ جاؤ، وہ جو سادہ کپڑے پہن کے تم آئے تھے، بھائی جان ادھر دیکھیں، ادھر وہ جو تم سادہ کپڑے پہن کے تھے وہ پہن کے جاؤ، پھر دیکھو 1,23,999 نبیوں کا واجب العزت رسول عزت کتنی عطا کر۔ وہ پلٹ گئے، انہوں نے وہ سادہ کپڑے پہنے، وہ گرد آلود کپڑے پہنے، وہ مٹی والے کپڑے پہنے، وہ نئے ریشمی کپڑے اتار دیے، ہار اتار دیے، سادہ کپڑے پہن کے پھر مسجد۔ جیسے ہی پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد میں آیا، حسنین کے نانا کھڑے ہو فرمایا اہلاً وسہلاً، آؤ بیٹے پیچھے سے، آؤ بیٹے اچانک تھوڑا سا آؤ بیٹھو۔ وہ آگے بیٹھ گئے، کہنے لگے جی ہمیں کچھ پوچھ۔ بادشاہ نے فرمایا نہیں ایسے۔ انہوں نے کہا تو پھر کیسے؟ سرکار نے فرمایا ہم بڑے گھر کے رہنے والے ہیں، کھانا پہلے کھلاتے ہیں، کام بعد میں پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کھانا کھا لیں گے؟ سرکار نے فرمایا لگواؤ جی کھانا۔ سلمان نے دسترخوان بچھا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، تو وہ ذرا شرما کے کھا۔ عیسائی مہمان کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ آگے جاتا پھر پیچھے جاتا۔ بندہ نیا کہیں جائے تو کھاتے ہوئے شرماتا ہے، سارے بندے ذاکر نہیں ہوتے۔ جو ہے ہم جہاں بھی جائیں تو ایسے لگتا پتہ نہیں مدت سے یہی رہتے ہیں، اسی شہر کے رہنے والے۔ سرکار نے فرمایا کھانا تھوڑا نہیں، جی بھر کے کھاؤ اور شرماؤ بھی نہیں، اور اگر یقین نہ آئے تو باہر کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، قحط کے زمانے میں بھوکوں کے شہر 3 سال میرے دادا کے دسترخوان پہ پلے۔ جی آپ سلام مل کے بولو حیدری۔ انہوں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ہم 3 دن مہمان ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 3 دن رہ لیں، تو اٹھ کے چلے۔ سرکار نے پوچھا کدھر چلے؟ انہوں نے کہا جی اپنے خیموں میں۔ بادشاہ نے فرمایا مہمان ہمارے اتر بیٹھ، اللہ تیری صحت ٹھیک کرے، مہمان ہمارے ہو، رہو گے اپنے خیموں میں؟ انہوں نے کہا جی اور کہاں رہیں گے؟ آپ تو خود مسجد میں رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جہاں ہم رہتے ہیں وہیں تم رہو گے۔ انہوں نے کہا جی ہم عیسائی آپ مسلمان، ہم مسجد میں کیسے رہیں؟ سرکار نے فرمایا میں صرف مسلمان نہیں، میں مسجد کا حاکم ہوں، میں جسے چاہوں رکھوں، تم یہی رہو جہاں ہم رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم صرف رہتے نہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ملت مسلمہ سیرت رسول پڑھ لے تو لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ سرکار نے کہا یہاں چادر لگا لو، ادھر تم نماز پڑھو۔
گزرا ہوں 3 دن کھانا کھانے کے بعد تیسرے دن انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھ رہے بادشاہ نے فرمایا ہمیں معلوم تو ہے تو کیا پوچھ رہے لیکن تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ تم پوچھو انہوں نے کہا جی پوچھنا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں سرکار نے فرمایا سوال غلط کر دیا نا انہوں نے کہا جی کیوں بادشاہ نے فرمایا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسیٰ ہمیں مانتا ہے سارے حیدری ہیں دونوں ہی حق علی حق علی حق علی حق علی حق انہوں نے کہا جی پھر کیا پوچھے سرکار نے بتایا تمہارا سوال یہ بنتا تم پوچھو ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں بھائی دیکھیے میری طرف سرکار نے جب فرمایا نا تمہارا یہ بنتا ہے سوال کہ تم پوچھو ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل یہی پوچھنا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا پوچھنا یہی ہے تو سرکار نے فرمایا ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے انہوں نے کہا وہ کیسا سمجھتا سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم ہے آدم کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں ہے جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا وہ بغیر باپ کے نہیں کر سکتا تو وہ عیسائی کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے سرکار نے پڑھی تھی قرآن کی آیت اور عیسائی کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے اب آپ بڑے سمجھدار حضرات ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی سے مباحثہ ہو مناظرہ ہو قرآن پڑھ دیا جائے اور بندہ قرآن نہ مانے تو پھر اس کے بعد آپ اصول کافی پڑھیں گے پھر اس کے بعد بخاری پڑھیں گے قرآن کے بعد کون سی کتاب رہ جاتی سب سے بڑی کتاب تو قرآن ہے بندہ کہے میں قرآن نہیں مانتا پھر آپ کیا پڑھیں گے سرکار نے قرآن پڑھ دیا تھا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے پھر انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے پھر وہی آ گئی اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور یہ قرآن کی نہ مانے تو دوبارہ قرآن نہ پڑھنا پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن کا نہیں چل رہا